اس روایت کو مسند احمد میں امام محمد بن حنبل احادیث شریف کی جو صحیح مستند کتاب ہے، اس کتاب کے اندر امام محمد بن حنبل روایت لے کر آتے ہیں کہ حضرت شہنشاہ ولایت مولائے کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب عام جنگ صفین سے روانہ ہوئے اور ایک شہر جب پہنچے نینوا، تو آپ نے پوچھا کون سا شہر ہے؟ فرمایا نینوا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ کوئی کہانی قصہ واقعہ نہیں۔ آپ کو تحقیق کا شوق ہے تو پھر آپ تحقیق کرتے چلے جائیں نا۔ حضرت مولائے کائنات اسد اللہ الغالب صفین سے چلے نینوا پہنچے، فرمایا کون سی جگہ؟ فرمایا نینوا۔ تو پھر آپ نے فرمایا یا ابا عبداللہ، یہ امام حسین کی کنیت ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابا عبداللہ، فرمایا تم نے صبر کرنا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ خادم صاحب تھا، غلام صاحب تھا، اس نے کہا حضور علی جہاں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا حضور تاجدار کائنات علیہ السلام جلوہ گر تھے، اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا، آپ حضرت مولا کائنات کو واقعہ دوران رہے ہیں، بتا رہے ہیں خادم کو۔ فرمایا کہ مولا کائنات اسد اللہ الغالب حیدر کرام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور حضور علیہ السلام رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کسی نے ایذا دی، کسی نے تکلیف دی، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا شہزادہ جو حسین ابن علی آپ کے ساتھ کھیل رہا تھا، فرمایا اسے نہر فرات کے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جبریل نے مجھے اس کربلا کی مٹی بھی دی، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ کربلا کی مٹی ہے جس زمین پر حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں نینوا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو اللہ کے مطلب آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اللہ یہ مستند احمد کی روایت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی حسین حضور کی گود مبارک میں، ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، لیکن حضور حسین کی محبت میں آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ حضور حسین کی محبت میں حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ تو کوئی ایک تو پوچھ لے تھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ رونا جائز ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ کیا 10 محرم پہ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کچھ خشکوں کو بڑی مرچیں لگی جی نکاح تو جائز ہے۔ میں نے کہا آپ کو 10 محرم میں نے جب بیان کیا نکاح کا مسئلہ کہ 10 محرم کو تم نکاح کرو گے تو آپ نے جائز ناجائز کا حکم کیوں لگایا؟ ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ نکاح حرام ہے، 10 کو ہو نہیں سکتا۔ ہم نے تو کہا اہل محبت، اہل نظر، اہل طریقت اور اہل عشاق اور اہل بیت کے محب رکھنے والے اس دن نکاح نہیں کرتے، منع نہیں لیکن کرتے نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو مرچیں لگی کیوں؟ اس کا مقصد ہے ناصبیت کا بیج تمہارے اندر آیا ہوا ہے۔ اللہ کے مطلب تم ناصبیت کو فروغ دینا چاہتے ہو لیکن تم دے نہیں سکتے ہو، کیونکہ حسین ابن علی کے غم میں حضور تاجدار کائنات کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے ہیں۔ ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے، زکوٰۃ کھانے والے ملا تیرا کلمہ نہیں پڑھا رہا ہے۔